الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے لوح محفوظ اور امام غزالی جن کا انتقال 1111 عیسوی میں ہوا، فرماتے ہیں لوح محفوظ کے تعلق سے، لوح محفوظ میں وہ تمام امور لکھے ہوئے ہیں جن کا ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لوح کے آئینے سے خلق کے آئینے میں حقائق کا جلوہ گر ہونا ایسا ہی ہے۔ آئینے سے خلق کے آئینے میں حقائق کا جلوہ گر ہونا ایسا ہی ہے جیسا ایک آئینے کا عکس دوسرے میں نظر آ جاتا ہے۔ موانع کے بنا پر خلق کا ان حقائق سے محروم رہ جانا ایسا ہی ہے جیسا دو آئینوں کے درمیان حجاب آ جائے۔ نیز جس طرح ہاتھ وغیرہ سے حجاب ہٹا دیا جاتا ہے، اسی طرح لوح محفوظ اور آئین خلق کے درمیان واقع حجاب بھی باری تعالیٰ کے نسیم رحمت سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ حقائق نظر آتے ہیں جو لوح میں محفوظ ہیں۔ یہ صورت کبھی خواب میں پیش آتی ہے اور مستقبل کے احوال سامنے آ جاتے ہیں۔ حجاب کا مکمل ارتفاع صرف موت ہی سے ہوتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقی ہے جس سے تمام مخفی امور واضح ہو جاتے ہیں اور بصیرت کے تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیداری کی حالت میں حقائق نظر آتے ہیں اور باری تعالیٰ کے لطف و کرم کے طفیل حجاب اٹھ جاتا ہے۔ نتیجے میں غیب کے پردے سے علوم کے عجائبات کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، بعض اوقات بجلی کی چمک کی طرح چند لمحوں کے لیے اور کبھی مسلسل اور مستقل، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ الہام و اکتسابات میں نہ علم کے اعتبار سے فرق ہے اور نہ محض علم کے اعتبار سے۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف اس قدر کے الہام میں حجاب زائل ہو جاتا ہے اور اکتساب میں حصول کے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ حجاب کا دور ہونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح وحی و الہام میں بھی صرف اس قدر فرق ہے کہ الہام میں القاء کرنے والا نظر نہیں آتا اور وحی میں نظر آ جاتا ہے۔ علم چاہے وحی سے حاصل ہو یا الہام سے، ہر حال میں فرشتے کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کتاب کا نام ہے احیاء العلوم، جلد 7، پیج نمبر 39۔ تقریباً شاہ عبدالعزیز جن کا انتقال 1823 میں ہوا، فرماتے ہیں لوح محفوظ کی خبر رکھنا اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ سے بھی بطریق تواتر منقول ہے۔ امام ابن حجر کی کتاب الاعلام میں اور علامہ شامی سر الجسام میں فرماتے ہیں جائز ہے کہ خاص حضرات کسی معاملے یا فیصلے میں غیب جان لیں، جیسا کہ بہت سے اولیاء اللہ سے واقع ہوا اور یہ مشہور بھی ہو گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں، حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اور یہ صوفی حضرات ہر ایک کے لیے غیب کا علم، یعنی حتیٰ اس کو کہتے ہیں اکتسابی، یعنی مجاہدات اور ریاضیات کے ذریعے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت